ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک آیت اور آیت یہ کہتی ہے ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جن لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں، کہ آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے لوگ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں؟ یہ تو جانور ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم جب کسی کو جانور کہتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں غصہ کر گئے۔ آپ غصے میں اس کی بات کا زیادہ یقین نہ کریں، لیکن یہ اللہ رب العزت کی ذات بات کر رہی ہے، اور اللہ جو کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جیسے جذبات ہم پہ حاوی ہو جاتے ہیں، ایسے کوئی جذبات کا معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے جو انسانوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ سچ بات کہہ رہے ہیں، حق بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جانور ہیں، بلکہ رکو ذرا، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے؟ یہ سوال ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی سوال کا چھوٹا سا جواب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک گلی سے گزرتا ہوا کتا وہ بہتر ہے اسی گلی سے گزرتے ہوئے ایک انسان سے جو کہ نبیوں کی اولاد ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے سارے کے سارے انسان۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے افضل وہ کتا ہے، وہ جانور ہے، وہ چیونٹی ہے، وہ مکھی ہے۔ کس سے؟ جہاں سے وہ انسان گزر رہا ہے میرے بھائی، جو بڑی اسکیم کے اندر ایک نبی کی اولاد میں سے نکلا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑی آیت ہے قرآن کی، اور یہاں پہ ایک موازنہ کرنا بھی چیزوں کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ رات کیا ہوتی ہے تو آپ کو دن کو سمجھنا ہوتا ہے، اگر آپ نے سمجھنا ہو کامیابی کیا ہوتی ہے تو آپ کو ناکامی کو سمجھنا ہوتا ہے، اونچائی کو سمجھنا ہو تو آپ کو گہرائی کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو سمجھنا ہو تو اس کے جو الٹ ہے وہ کون ہے میرے بھائی؟ وہ جانور ہے۔ تو آپ جانور کو سمجھیں۔ اب کتا میرے بھائی وفادار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتائیے گا ذرا بھائی، کتا وفادار ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی کوئی انسان اپنے آپ کو کتا کہلوانا پسند نہیں کرتا۔ کتنی اہم بات ہے۔ یعنی وفاداری ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، پیسے سے نہیں وفاداری مل رہی ہے۔ یعنی آپ کسی بندے کو باقاعدہ پیسے دے رہے ہیں، یہ لو ₹1,00,000 صرف وفادار ہو کے کام کرو، وہ نہیں کرتا، وہ پھر بھی بےمانی کر دیتا ہے۔ پیسے سے وفاداری نہیں مل رہی ہے۔ اور وہاں پہ کتا ہے، ایک روٹی کی وجہ سے آپ کے دروازے پہ پڑا رہتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی انسان یہ کہلانا پسند نہیں کرتا وہ کتے باز سن۔ یعنی وہ اس کتے سے یہی نہیں سمجھے گا کہ یہ مجھے وفادار کہہ رہا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہی سمجھے گا کہ میں جو جانور کہہ رہا ہے، اور میں جانور نہیں ہوں، چاہے جانور میں جتنی مرضی صفات کیوں نہ پیدا ہو جائیں، جیسی مرضی صفت پیدا کیوں نہ جائے، میں جانور نہیں ہوں۔ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اپنے آپ کو جانور کہلوانا پسند نہیں کرتا۔ ہاں، ہم اس کی کچھ صفات کو پسند کر سکتے ہیں، لیکن میں وہ جانور نہیں ہوں۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس انداز سے کہ انسان ہونا اشرف ہے، جانور ہونا اشرف نہیں ہے۔ تو ہم تھوڑا سا یہ موازنہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب انسان اصل میں اپنے مقصد حیات کو بھولتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ جانور نہیں بلکہ اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بدتر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانوروں میں کچھ ایسی صفات ہیں ان کے مقصد حیات کی وجہ سے، یعنی جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا گیا وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، وہ فطرت پہ ہے۔ لیکن بندے کو جس مقصد پہ پیدا کیا گیا وہ اس مقصد کو پورا نہ کر کے جانوروں سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بدتر ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثلا ہم کچھ مثالیں لیتے ہیں، کیونکہ اگر صرف جسم ہی سب کچھ ہے، یعنی یہ جو نظر آ رہا ہے یہی سب کچھ ہے، اور اصل میں انسان کے جو اندر کا معاملہ ہے وہ اس کے لیے سب کچھ نہیں ہے، تو یاد رکھیں جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ ہماری میڈیکل کی دنیا میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ کیا ہے؟ حیوانی جسم ہے۔ یعنی جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ڈڈو کے اوپر تجربہ کر کے فوراً انسان کے اوپر آ جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ڈڈو پہ تجربہ کرتے ہیں پھر کسی جانور وجہ، کیونکہ جسمانی حوالے سے ہم دونوں کیا ہیں میرے بھائی؟ ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر صرف جسم کو بھی مراد لے لیا جائے، یعنی اگر تو صرف جسم کی بنیاد پہ زندگی گزارا ہے پھر بھی تو جانوروں سے بدتر ہے۔ یعنی اس سے افضل ہے جانور جو صرف جسم کی بنیاد پہ جیتے ہیں۔ تو اگر آپ جسمانی مقابلہ کریں جانور سے تو ہم مچھلی سے زیادہ اچھا تیر نہیں سکتے، ہم چیتے سے زیادہ اچھا دوڑ نہیں سکتے، ہم ہاتھی سے زیادہ طاقتور ہو نہیں سکتے، ہم ایک شہد کی مکھی کی طرح کا ڈنگ نہیں رکھ سکتے، یعنی ہمارے پاس وہ ڈنگ بھی نہیں ہے جیسے ایک شہد کی مکھی کے پاس ڈنگ ہے جو بالکل چھوٹی سی ہے۔ ہم وہ ڈینگی مچھر جتنی طاقت نہیں رکھتے جو ایک بندے کو بستر پہ لے آتا ہے۔
18 روز بندہ ایک بستر پہ ہوتا ہے. تو اگر جسم کی بنیاد پہ بات کی جائے تو ہم جانوروں سے افضل نہیں ہیں. آپ دوسری بات نے اگر تربیت اولاد پہ بات لی جائے تو کھوتے کا بچہ کیا بنے گا بھائی؟ بولے بھائی کیا بنے گا؟ کوڑے کا بچہ، شیر کا بچہ. انسان اگر شیر جیسی کوالٹیز رکھتا ہے لیکن بچہ گدھا نکل رہا ہے. میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی جانور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ صرف 1 سے 2 ہفتے کے اندر اندر اس بچے کو پتا چل جاتا ہے کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، اور ان کی کیا خصوصیات ہیں، کیا صفات ہیں، اور انہی کے ساتھ وہ صرف 2-3 ہفتے کے اندر اندر وہ. اگر تربیت اولاد کی بھی بات کی جائے تو میرے بھائی ہم جانوروں سے کیا ہے؟ ہم جانوروں سے بہت پیچھے ہیں اور جانور ہم سے بہت آگے ہیں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اگر صرف جسم کی بنیاد پہ بات کی جائے نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے بھائی. تو جسم کی بنیاد پہ تو جانور جسمانی حوالے سے تم سے ابتر ہے، اور تربیت اولاد کے معاملے میں بھی تم سے کیا ہے؟ تو ہمارے بچے دیکھ لیں، میرے پاس 25 سال ہو گئے لیکن ساڈی گل سن دے میرے بھائی، اس کے 2 ہفتے کے بعد وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو اس کی ماں کہہ رہی ہوتی ہے، جو اس کا باپ کہہ رہا ہوتا ہے. بالکل ویسے ہی جیتے ہیں کروڑوں سالوں سے، جیسے کروڑوں سالوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں باپ کو پیدا کیا ہوا ہے، وہ ویسے کے ویسے ہی جیتے ہوئے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. سوائے ظاہری بات ہے سوائے انسان کے، انسان اپنی اولاد کو وہ نہیں دے پاتا جو جانور اپنی اولاد کو دے پاتے ہیں. آپ تیسری بات دیکھیں کہ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جسمانی حوالے سے گھر بڑے سونے بناتے ہیں تو میرے بھائی ہر ایک جانور ٹھیکیدار ہے. بولے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک جو انسان ہے وہ مستری نہیں ہے، وہ ٹھیکیدار نہیں ہے، لیکن ہر ایک شہد کی مکھی کو شہد کا چھتا بنانا آتا ہے، ہر ایک چڑیا کو اپنا گھونسلہ. لیکن انسان ایسا، بلکہ میرے بھائی گھر بھی وہ ایسے بناتے ہیں سبحان اللہ. یہ اللہ نے عقل دی ہے ان کو کہ ایک وہ درخت کے اندر گھونسلہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ایک چھوٹا سا گھونسلہ ہوتا ہے. اب وہ چھوٹا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس کے بچوں کا ہے کہ اگر کوئی بیچ میں گھس آیا تو یہاں تک تو گھس سکتا ہے لیکن اس سے آگے نہیں وہ جا سکے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے بھی چھوٹا، کیونکہ وہ اتنے لوگ ہی جا سکتے ہیں، اور وہ میرے بچوں کی ہی جگہ، کیونکہ میں نے باہر جانا ہے، ان کے لیے محنت کرنی ہے، ان کے لیے مزدوریاں کرنی ہے، ان کے لیے کوشش کرنی ہے، ان کے لیے کھانا لے کر آنا ہے. تو گھر بنانے کا بھی جو انداز ہے آپ کو پتا، یو ایس اے کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، بعض ملکوں میں گھر بنانے کا ایک طریقہ کار کسے سیکھا گیا؟ شہد کی مکھی سے. ایون جو الہدا کا ادارہ ہے اسلام آباد کے اندر، وہ بھی شہد کی مکھی سے سیکھا وہ بنایا ہوا ہے. کیونکہ وہ جس طرح کی تکونے اس کی بنی ہوتی ہے نا میرے بھائی، اب وہ پورے چھتے کے اندر برابر ہوتی ہیں. سبحان اللہ، کیسی بات ہے میرے بھائی، پورا چھتا ان تکونوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بالکل برابر ہوتا ہے. یعنی سب کا سائز، ویڈتھ، لینتھ سب کچھ کیا ہے؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے تو جانور تو بن جا یار کم از کم. پھر اس نے 2 باتیں کی نا، اللہ کہتا ہے یہ جانور ہے نہیں، اس سے تو وہ بھی نہیں جی رہا ہے، کیونکہ جانور بھی تیرے سے کیا ہے؟ بہت زیادہ فائدہ مند ہے دنیا کے لیے بھی، اور جس مقصد کے اللہ نے ان کو بنایا وہ اس مقصد میں پورا کام کر رہے ہیں. آپ چوتھی بات لیں جانوروں کی، کتنی کمال چیز ہے واللہ، بڑا کمال لگتا ہے میرے بھائی. جانور اتنی ہی چیز لیتے ہیں جتنی ان کو، بولے بھائی، جتنی ان کو کیا ہے. اور بندہ ہے جو پورے کا پورا جنگل اڑا دیتا ہے، کیا سوچ کے کہ میں نے اگلے 20 سال کے لیے میز کرسیاں چاہیے مجھے 20 سال کے لیے، اور وہ پورے کا پورا جنگل کیا کرتا ہے؟ صاف کر دیتا ہے. لیکن جانور کو کیا ہے بھائی؟ جتنا مجھے آج کا گھاس چاہیے. یار جانور سوچ سکتا ہے کہ نہیں سوچ سکتا؟ پورا درخت لڑاؤ، کار لے جاتے ہیں ہم اور پھر کھا پی لیں گے اس کو تاکہ اگلے 15-20 دن کے لیے مجھے باہر نہ آنا پڑے. نہیں، جانور ایسا کبھی نہیں کرتا، کیونکہ یہ ان کی صفت ہے. وہ اتنا ہی لیتے ہیں جتنا ان کی ضرورت ہے. اور ہم کھا کھا کے 4 کروڑ شوگر کے مریض ہیں، کیونکہ ضرورت سے کیا ہو گیا؟ بولے بھائی شوگر ضرورت سے کیا ہو گئی ہے؟ کولیسٹرول ہے تو کیا ہو گیا؟ جتنی بھی بیماریاں ہیں، بیماریوں کی بنیاد کیا ہے میرے بھائی؟ پیٹ ہے نا. اور پیٹ میں کیا جاتا ہے؟ کھانا جاتا ہے. تو کھانا ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے بیماری، اور ضرورت سے کم بھی ہو جائے تو سبحان اللہ. اور جانور آج کل دنیا میں سب سے بہترین کھانے کے معاملے میں اصول کہاں سے لیا جا رہا ہے؟ جانوروں سے، کہ جانور مغرب کے بعد تو آپ بھی نہ کھاؤ بھائی. کیسی بات ہے؟ یعنی اصول ہم جانوروں سے سیکھ رہے ہیں کہ جانور مغرب کے بعد کھانا کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ جیسے ہی دن ڈھلتا ہے وہ کھانا پینا وہ چھوڑ دے. تم بھی کیا کرو؟ چھوڑ دو، کیونکہ رات کھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، رات ہضم کے لیے ہوتی ہے جو دن میں کھایا. تو آپ جانوروں کی کوالٹی دیکھیں. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کہ جو ریسورسز ہیں، جو زمین سے نیچے چیزیں نکل رہی ہیں، وہ حالانکہ 3 گنا زمین ہونا تو وہ کافی ہیں. سوچیں ذرا، 3 گنا زمین ہو تو پھر بھی وہ ریسورسز کیا ہیں؟ کافی ہیں. لیکن پھر بھی وہ کیا ہو گئے ہیں؟ وہ کم پڑ رہے ہیں، کیونکہ لوگ ضرورت سے زیادہ کیا کرنے لگے ہیں؟ اس کا استعمال کرنے لگے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تم تو جانور بھی نہیں رہے یار. جانور اس معاملے میں تم سے کیا ہے؟
حالانکہ بھوک کے معاملے میں کتا پاگل ہو جائے تو آپ کو پتا ہے وہ کیا کر دیتا ہے, بھوک سے ہی پاگل ہوتا ہے نا میرے بھائی, لیکن دیکھ لیں وہ چیزیں اجاڑتے نہیں ہیں, وہ چیزوں کو تباہ نہیں کرتے ہیں, وہ چیزوں کو برباد نہیں کرتے ہیں, وہ جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت کو لیتے ہیں, باقی کو چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح کے کل ہم آئیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بڑی پیاری حدیث, کہ توکل کیسا اختیار کرو, بولو بھائی کیسا, ہاں یعنی جانور جیسا پرندہ, یعنی پرندوں جیسا توکل اختیار کرو. یعنی اللہ کہہ رہا توکل سیکھو تو چڑیا سے, کہ خالی پیٹ جاتی ہے اور شام کو پیٹ بھر کے, کیونکہ اس کی کوئی جاب نہیں ہے, اس کی کوئی فیکٹری نہیں ہے, اس کی کوئی ڈگری نہیں ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے بھائی, وہ بالکل اللہ پہ توکل کر کے نکلتے کے حوصلے میں واپس آ کے سو جاتی ہے, اگلے دن صبح اٹھ کے پھر کام شروع کر دیتی ہے. لیکن کوئی چیر پھاڑ کرتی, کوئی تباہی بربادی کرتی, کوئی آگ لگاتی, جنگ کچھ نہیں کرتی. اللہ اکبر, کتنی بڑی کوالٹی ہے. یعنی کبھی کبھی یہ چیزیں پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ یار انسان ہونے پہ شرم آتی ہے, ہیومن ہونے پہ شرم آتی ہے. ہم نے فریجیں بنا لی صرف چیزیں سٹور کرنے کے لیے, ہم نے بڑے بڑے پڑولے بنا لیے چیزیں سٹور کرنے کے لیے, ہم نے بڑی بڑی چیزیں بنائی. پہلے دنیا میں یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی تھی, وہ صرف اس لیے ہوتی تھی میرے بھائی کہ بھائی ہم نے ضرورت کے تحت کیا کرنی ہے, اپنی چیز کو استعمال کرنا. اس لیے جاپان میں باقاعدہ ایک اصول نکلا ہے کہ کوئی درخت اکھاڑ نہیں سکتے جب تک لگا نہیں دیتے. تو آپ نے درخت اکھاڑنا ہے تو پہلے اس سے کیا کرنا ہے, لگانا ہے. لگانے کے بعد وہ اٹھے تھوڑا, اور اٹھ جائے اور پتہ چلے کہ اب یہ درخت باقاعدہ جڑیں پکڑ چکا ہے, تو پھر آپ دوسرا درخت کاٹیں, ورنہ کاٹ سکتے, کیونکہ بھائی بیڑا گھر کو جانے ہر شے کا, ہمارے پاس کچھ بچنا نہیں ہے. پھر آپ جانور کی ایک اور کوالٹی لیں, کمال کی کوالٹی, اللہ اکبر. یہ ہماری معاشرے میں ہوتا ہے. آپ کو اللہ معاف کرے, آپ کے محلے کا نا پولیس والا ہے, وہ ظالم ہے, سمجھ لے ظالم ہے, ہم مان لیتے ہیں وہ ظالم ہے, وہ 2 نمبری کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو موقع چاہیے ہے نا بھائی, عوام کو کیا چاہیے, کس چیز کا, بولے بھائی کس چیز کا موقع چاہیے, کسی طریقے سے اس سے کو بدلہ لیں بھائی. انہوں لگ سمجھ جائے کہ انہیں ساڑھے نال. اب سمجھے دشمن کی فوج نے اس پولیس پہ کیا کر دیا, آپ کس کے ساتھ شامل ہو, آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے لوگ کس کے ساتھ شامل ہوں گے, سمجھ آ رہی بات کی, ہمارے لوگ لازم دشمن کے ساتھ شامل ہوں گے تاکہ اپنے کو مار دیں, کیونکہ ہمارے اپنے نے کیا کیا ہمارے ساتھ, فلم چلائی ہے, دھوکا کیا. سمجھ رہے ہیں, کتا نہیں کرتا ایسے, کتا ہے ایسے نہیں کرتا بھائی, بلی نہیں ایسے کرتی. آپ کبھی کہیں پہ دیکھ لیں 100 کتے ہیں 100 بلی ہیں, ان کے درمیان کیا ہو گئی ہے, اچھا اس سے پہلے ان کی آپس میں چل رہی ہے, صحیح بات, سمجھ رہے, اس سے پہلے کیا چل رہا ہے, ان کی آپس میں کیا چل رہا ہے, لڑائی چل رہی ہے, لیکن میں نے بیچ میں پھینک دیا گوشت. سمجھ آ رہی بات کی. اب یہ 100 کے 100 کتے میرے بھائی اور 100 کے 100 بلیاں, یہ 2 قبیلے ہو جائیں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اب یہ آپس میں کیا کریں گے, مقابلہ کریں گے, لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ, ایک دوسرے کے اوپر کھنس نہیں نکالتے, چاہے وہ چاہتے ہیں. یہ متحد ہو کے رہتے ہیں, یہ پیکس میں رہتے ہیں, یہ یونٹ کے ساتھ رہتے ہیں, متحد ہو کے رہتے ہیں, سوائے پٹیوں کو مار رہے ہیں, ارائیوں کو مار رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بھائی تم جانور بھی نہیں رہے جب تم اپنے مقصد حیات کو بھولے ہو, کیونکہ جانور اس سے کیا ہے, بولو بھائی جانور اس سے کیا ہے, بہتر ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے, تو مطلب کیا ہوا, جانور ان سے کیا ہے, جانور ان سے بہتر ہے. بھیڑیے کی صرف میں مثال دے, جیسے ہمارے ملک کے اندر شاہین ہے نا, یعنی اقبال نے شاہین کو بڑا بنا دیا ہے, تو ترکی کے اندر وہ بھیڑیا ہے. یعنی ہمارے ہاں کہتے ہیں شاہین جیسے بنو, ترکی میں کیا کہتے ہیں, بھیڑیے جیسے بنو. تو ہر ملک نے ایک جانور ڈھونڈا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں اس کی جیسی صفات اپنے اندر قائم کرو جیسے اس میں. بھیڑیے میں کمال صفت ہے, اللہ کی قسم حیران رہ گیا یہ دیکھ کے, بلکہ ابھی میں آتے ہوئے پہلے اس کو چیک کیا کہ واقعی آ رہی ہے اس میں صفت ہے. تو بھیڑیا سب سے زیادہ میرے بھائی کیا کرتے ہیں, سرداری کے نظام میں یقین رکھتے ہیں. بھیڑیا سرداری کے نظام میں, یعنی کہ جو سردار کہے گا وہی کریں گے, اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کرنا, وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں. سنیں ذرا, اگر میرے بھائی شکاری نے بھیڑیے کو پکڑ لیا اور بھیڑیے کو سمجھ آ گیا میری بس ہے, میرا کچھ ہو سکتا, میرا کچھ نہیں ہو سکتا. بھیڑیے کا گھر ہے اس طرف, بھیڑیا اس طرف بھاگتا ہے, الٹ بھاگتا ہے. کیوں بھاگے گا بھائی, الٹ بتائیں, کیا لگتا ہے بھائی کیوں بھاگے گا الٹ؟ نہیں بھائی بدولنے, اس کو سمجھ آ گیا کہ میری اب بس ہے, اپنے گھر والوں کو بچائے. کیونکہ اگر میں اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہوں تو اب یہ شکاری میرے گھر کو بھی کیا کہ ڈھونڈ کے سب کو مار دیں گے, وہ خود مر جاتا ہے لیکن اپنا قبیلہ بچا جاتا ہے, اپنی فیملی کو بچا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں میرے بھائی, ایسے تو اب باپ نہیں رہے بھائی, ایسے تو مائیں نہیں رہی ہیں, وہ اپنے بچوں کو لے کے نہر میں چھال مار دیتی ہیں, مار دیتے ہیں کہ نہیں مار دیتی, یعنی سارا نو لے کے مری ہے.
بندہ مجھے مرنا تھا، آپ ہی مارنا، ان کو تو چھوڑ دے یار، کیا خیال ہے؟ یعنی آپ دیکھیں مرتے بھی اب لوگ کیسے ہیں، سارے رل کے زہر کھلا دیا، سب کو میرے پاس خودکشی کرا دی، سب کے گلے کاٹ دیے. یہ بھیڑیا نہیں کرتا ایسے میرے بھائی، خود مر جاتا ہے لیکن اب باقی سب کو کیا کرتا ہے؟ یعنی ایثار کا جذبہ ہے. آپ کو پتا ہے جو بوڑھا بھیڑیا ہوتا ہے اب وہ شکار نہیں کر سکتا، اس کے لیے سارے کا سارا قبیلہ شکار ڈھونڈ کے لاتا ہے. بابے کے کیا کرتے ہیں؟ بولے بابے کیا کرتے ہیں؟ عزت ہے، بابے کی رسپیکٹ ہے کیونکہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے. تو پہلے ساری زندگی اس نے ہمارے لیے کیا ہے، آج ہم کیا کریں گے یار؟ یہ جانوروں میں چیز ہے، سبحان اللہ. تو تھوڑا 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 سارے کیا کرتے ہیں، وہ اس کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ بھی کھا لے، کیونکہ وہ اب باہر شکار کرنے. ایک دو باتیں بس صرف، اور یہ دیا ہے، یہ جو موازنہ دیا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ ان چیزوں کو دیکھ کے سمجھ آتی ہے، جانوروں کو دیکھ کے سمجھ آئے گی. نہیں ایسی جانور، مطلب ہم تو کتا بلا سمجھتے ہیں ساروں کو، لیکن ان میں اتنی بڑی بڑی کوالٹیز ہیں، ان میں اتنی بڑی بڑی صفات ہیں. شہد کی مکھی میرے بھائی، اللہ اکبر، اس کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے. ہم نے شہد کی مکھی کی طرف کیا کی ہے؟ یعنی واحد شہد کی مکھی کا کھانا ہے جو ہزاروں سال تک، اور کوئی کھانا دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ہزاروں سال تک کیا رہے میرے بھائی، زندہ رہے، سوائے شہد کی مکھی جو پیدا کرتی ہے. اب یہ بڑی سننے کی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کیونکہ انسان کے ساتھ موازنہ کرنا ہے نا، اور اللہ کہتا ہے تو جانوروں سے بھی کیا ہو گیا ہے؟ بدتر ہو گئے. ہمارے معاشرے کے اندر ماشاء اللہ، اگر بابر بھائی ہے نا اور یہ میرے کزن ہے، تو میری کریانے کی دکان چل گئی. بھائی آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں دکان چلانا آسان کام ہے؟ بولو بھائی، پاکستان میں دکان چلانا آسان کام ہے؟ کاروبار کرنا کوئی آسان کام ہے؟ اوپر سے ساری مارکیٹ ادھار پہ. کیوں برار بھائی؟ ساری مارکیٹ کس پہ ہے؟ ٹوٹل ادھار ہے، کوئی بھی کیش پہ کام، یعنی تھلے بل رکھنا ہے اور اس نے آپ کو بلیک میل کر کے مال بیچنا ہے. یعنی پہلے وہ بل کلیئر کریں گا پھر یہ ہوگا، پھر ایسے ہی چلتا رہتا ہے تاکہ یہ بندہ ہم سے دھوکہ نہ کرے، فراڈ نہ کرے، دو نمبری نہ کرے. یعنی بالکل اسلام کے الٹ کام کیا ہوا ہے. ادھار سے بچنا چاہیے. ہماری مارکیٹ ہی ساری کس پہ؟ ادھار پہ. اب بڑی مشکل سے ماشاءاللہ 4-5 سال لگا کے میں نے کریانہ چلا لیا، الحمدللہ میرا کام چل پڑا. اب مجھے یہ بھی پتا ہے کہاں سے کیش مل جاتا ہے، کہاں سے ادھار مل جاتا ہے، کہاں سے چینی سستی ملتی ہے، کہاں سے آٹا سستا ملتا ہے. اب بابر بھائی کہتے ہیں میں نے بھی کھولنی ہے کریانے کی دکان ہے. تو جواد بھائی تھے 5 سال لگے، تانوں جڑی سمجھ آئی ہے تسی مجھے سمجھا دیو. آپ کو لگتا ہے میں سمجھاؤں گا بھائی؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ ہاں سمجھ آ رہی؟ میں کیا کہوں گا، او بابر صاحب پاکستان کام کرنا ناممکن ہے. او بھائی جا پھٹا پھٹا لگا لے، جا کے کوئی برف برف لا لے، اے تہاڈا کام نہیں، اے نہیں ہو سکتا. اب ویکھ میرے والا نو کی ہو گیا یار، میں نے تو تہاڈا چبارا نظر آ رہا ہے، میں نے تہاڈی میران گڈی نظر آ رہی ہے، میں نے تیرا اچھا بندہ نظر آ رہا ہے، تیرے بھائی کو باہر بھیج دے تو نے، مجھے تو وہ نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب کچھ تو آ ہی رہا ہے نا یار. تو ہمیں صرف بتا دو، کروں گا میں خود ہی، لیکن وہ جو کھجل خرابی ہے، سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں ہے، وہ تو بچا دے گا بھائی، کیونکہ تیرے پاس کانٹیکٹس ہیں، تیرے پاس رابطے ہیں. اور میں نے تیرے محلے میں دکان کھولنی، میں نے تو کسی دوسرے علاقے میں کھولنی ہے، لیکن تجھے مال دے رہا ہے نا، تو مجھے بھی دے دے گا. اور تجھے جہاں سے اچھا مل رہا ہے، اچھے بندے مل رہے ہیں، تو نے 2-3 دفعہ، مجھے پکی بات ہے، تیرا ہاتھ ہویا ہے، تیرا 2 نمبری کیتی ہے، تیرا کام خراب ہویا ہے، پھر جا کے تجھے احساس ہو کون بندہ صحیح ہے اور کون. یار میں ساری اس ہیچل سے کیا بچ جاؤں گا، تو مجھے صرف بتا دے. لیکن کوئی بتاتا، او بھائی فون سننا بند کر دیتے ہیں، انشاءاللہ ملیں گے، او بیٹھیں گے، او کبھی تفصیل سے بات کریں گے، کرتے کرتے 2 سال ہو جاتا ہے، پھر بندے کو شرم آ جاتی ہے، یار ہم پوچھتے ہی نہیں. اور رشتے، بولو بھائی، رشتے وہ رہتے. اللہ کہتا ہے تو جانور نہیں رہا. یعنی ایک ویڈیو سعودی عرب سے وائرل ہو گئی. اب وہ وائرل کیوں؟ یہ عام بات ہے مسلمانوں میں، لیکن یہ ویڈیو وائرل کیوں ہوتی ہے؟ یعنی کہ کروڑوں میں لوگوں نے دیکھا اس کو. دیکھے تھے میرے بھائی، کیونکہ وہ بندے نے دکان بند کر دی. اس کی دکان چلتی تھی کھانے والی، اس نے بند کر دی اور اوپر لکھ کے لگایا میری ساتھ والی دکان سے کھانا کھا لو یار، کیونکہ میں نے جو کھانا تھا، مجھے جو پیسے چاہیے تھے مجھے مل گئے ہیں، میرے بھائی سے جا خرید لو، اس کا بھی اچھا کھانا ہے. تو یہ ویڈیو یہ سعودی عرب سے میرے بھائی وائرل ہو رہی ہے. حالانکہ سعودی عرب میں مطلب یہ عام بات نہیں رہی، اس لیے کیونکہ جو عام بات ہوتی ہے وہ وائرل نہیں ہوتی. وائرل کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ یار اینج بھی ہوتا ہے، یہ وائرل ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب شہد کی مکھی کو دیکھیں، یعنی یہ ساری بات نہ کریں تو شہد کی مکھی کی عزت پیدا نہیں ہوگی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں. وہ کیا کرتی ہے میرے بھائی؟ آپ گوگل کریں، شہد کی مکھی کا نام ہے، ایک رقص کرتی ہے، ڈانس کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں بی ڈانس، یعنی شہد کی مکھی کا رقص. وہ کیا کرتی ہے؟ اگر یہ ساری کی ساری شہد کی مکھیاں گئی ہیں نا شہد چوسنے کے لیے یا وہ پھولوں کا رس چوسنے کے لیے،
اب کچھ کو رس ملا ہے اور کچھ کو رس نہیں ملا ہے. اب جن کو رس جو ہے نا وہ ملا ہے, اگر وہ شہد کی مکھی واپس آئے اور دیکھا ہے کہ واقعی ساری مکھی کو وہ رس نہیں ملا ہے, تو وہ کیا کرتی ہے, وہ ڈانس کرتی ہے. تو اگر وہ دائرے کے اندر ڈانس کر ایسے ایسے کرتی رہتی ہے تو وہ باقاعدہ طور پہ اصل میں جی پی ایس لوکیشن بتا رہی ہوتی ہے, وہ جگہ بتا رہی ہوتی ہے کہ قریب قریب فلاں جگہ کے اوپر ایک پھول ہے, وہاں سے جا کے تم رسل, کیونکہ میں نے اپنا رزق وہاں سے لے لیا, اب تم جاؤ اور تم بھی اپنا رزق لے لو. یا وہ آرٹ کی شکل میں کیا کرتی ہے, ڈانس کرتی ہے. اور اگر آرٹ کی شکل میں کرے تو وہ تھوڑا دور جگہ ہے, اس وقت تک وہ کرتی رہتی ہے جب تک اگلیوں کو سمجھ نہیں آتی کون سی جگہ بتا رہی ہے. اللہ اکبر. یعنی ایسا لگ رہا ہے کوئی بہت بڑا کچھ سائنسدانوں کی بات ہو رہی ہے, سمجھ رہے ہیں, اور کس کی بات ہو رہی ہے بھائی, جس کو ایسے کر کے اڑا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نام پہ سورت نازل کی ہوئی ہے قرآن میں, اس شہد کی مکھی کے نام پہ. یعنی آپ اندازہ کریں اس کی دوسرے کے لیے کیا احسار, دوسرے کے لیے قربانی, دوسرے کے ترجیح دینا کہ جہاں پہ مجھے خیر ملی ہے وہ اس کو ملے, کیونکہ ہمارا چھتا کیا ہے, سنج ہے. اور دوسری بات دیکھیں, یہ لوگوں کو نہیں معلوم, کیونکہ وہ جو چھتا ہوتا ہے میرے بھائی وہ ایک ہی خاندان ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ دوسرے خاندان نہیں ہوتے. یعنی اگر وہ ارائیں چھتا ہے نا تو وہ سارا ارائیں چھتا ہے, سمجھ رہے ہیں. اگر وہ بٹوں کا چھتا ہے تو سارا باٹی ہیں, کیونکہ وہ ایک ہی ملکہ کے انڈے ہیں, ایک ہی ملکہ انڈے دیتی ہے, اور انہی سے جو بچے ہیں, کیونکہ ایک ہی گھر ہے وہ, تو وہ ایک ہی گھر والے ایک دوسرے کیا کرتے ہیں, وہ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ یہ میری بہن بھائی ہے نا سارے. تو میں ایک چیز ہمیشہ سوچتا تھا, تو یہ جو جنگلی شہد نہیں اگاتے, جنگلی شہد مطلب آپ ان سے جب بات کریں تو وہ تو اور باتیں آپ کو بتائیں گے کہ یار یہ شہد کی مکھی کو وہ کھولتے ہیں, وہ ڈبے کو کھولتے ہیں اور یہ چلی جاتی ہیں, تو واپس کیوں آ جاتی ہیں بھائی, آزاد ہو جو, بولو بھائی یار آزاد ہو جو بھائی, کون نہیں آزادی چاہتا, یہ واپس کیوں آتی ہیں بھائی. یعنی شہد اتنی محنت سے چوس کے آئی اور آگے اے لو جی, وہ بندے کو آگے لٹوا دیتے ہیں تم لے لو شہد سارا, کیونکہ ان کی ملکہ ادھر ہے, ملکہ کہیں نہیں جاتی ہے, اور وہ تھوڑی بڑی مکھی ہوتی ہے, وہ وہیں پہ رہتے. اس کا مطلب کہ امیر کی بھائی, امیر کی, اور ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, کوئی کسی کو باپ ماننے کو تیار کوئی بھی نہیں ہے, کوئی فرقہ نہیں ہے, کوئی مذہبی جماعت نہیں, کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, کوئی کسی کو ابا ماننے کو تیار نہیں ہے. سارے ابا بننے کی کوشش کرتے ہیں, سارے چودھری بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن شہد کی مکھی وہ ایک ملکہ ہے, جب تک وہ وہاں پہ موجود ہے یہ لوگ اس سے دو نمبری کرتے, اس لیے سارے کے سارے واپس آ جاتے ہیں. اس کا مطلب آرڈر کون دے رہا ہے, اب آرڈر وہ بندہ نہیں اصل میں دے رہا ہے, اصل میں وہ ملکہ ان کو آرڈر دے رہی کہ بھائی تم نے جانا ہے اور واپس آنا ہے, کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے کون کیسا شہد لے کے آیا, کیا لے کے, وہ سارے چھتے میں صرف کیا کرتی ہے, گشت کرتی ہے, صرف چیکنگ کرتی ہے. اللہ اکبر. تو شہد کی مکھی کے اندر یہ جو ادا ہے, اللہ کہتا ہے تو جانور نہیں رہا, جانور کے اندر وہ ادائیں ہیں, جانور کے اندر وہ صفات ہیں جو کیا ہے, ایسی شے پیدا کرتے جو شفاء للناس ہوتا ہے. اس کی ان صفات کی وجہ سے وہ ایسی چیز پیدا کرتی ہے کہ احرام مصر سے ان کو کیا ملا, شہد ملا, جو 3000 سال پرانا ہے لیکن ابھی بھی استعمال کے. اللہ اکبر. وجہ ان کی ان صفات کی وجہ سے. اور گندے پھول سے حد ہو یار, ویسے گندے پھول سے اگر شہد کی مکھی کو چوس کے لائے تو بڑے پونڈ ہوتے ہیں, چھتے کے ارد گرد بڑے پونڈ ہوتے ہیں میرے بھائی, وہ چیکنگ کرتے ہیں یہ کیسا شہد لے کر آئیے, اگر غلط ہو تو وہ اندر نہیں آنے دیتے. یعنی کوالٹی بھی ہے, ملاوٹ, تبھی تو میرے بھائی وہ قائم رہتی ہے چیز, تبھی تو اتنی دیر تک زندہ رہتی ہے. سبحان اللہ یار, اللہ اکبر. اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, تو نماز سے پیچھے ہٹ گیا ہے, لیکن شہد کی مکھی ہو, دنیا کی کوئی بھی شہد جو میں نے پیدا کی ہے اس کے ذمے بھی ایک نماز روزہ ہے, وہ اس سے پیچھے ہٹتے. بولے بھائی یہ قرآن ہے, میں نہیں کہہ رہا. اللہ کہتا ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ ما فی السماوات لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب, کہ کائنات کی ہر شے سجدے میں ہے, اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, چاہے وہ کون ہے, سورج ہے, وہ ستارے ہیں, وہ درخت ہیں, وہ جانور ہیں. تو جانور اللہ کے کیا کر رہے ہیں, یعنی یہ سارے کام بھی کر رہے ہیں اور عبادت بھی کر رہے ہیں, اور اس عبادت میں وہ کبھی غافل نہیں, لیکن انسان اس عبادت سے بھی غافل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک کمال چیز دیکھیں, جتنے بھی دنیا کے جانور ہیں, اللہ اکبر یار, قسم سے جتنی باتیں کی جائے اتنی کم ہوتی ہیں. دنیا کے جتنے بھی جانور ہیں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا, اس کا اصل میں زمین کو فائدہ ہے. یعنی ایک تو وہ فائدہ ان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے, لیکن ان کے کام کا فائدہ اصل میں پورے جنگل کو ہوتا ہے, پوری زمین کو بھی ان کا فائدہ ہوتا ہے. کیوں؟ وہ ضروری ہیں,
اگر وہ مر جائیں میرے بھائی، یہ ہاتھیوں کے بلا کیوں پوجتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ وہ اس لیے پوجنا شروع کر دیں انہوں نے، کیوں پوجنا شروع کر دیں؟ کیونکہ جاہل ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے. جیسے ہی ہاتھی حرکت کرتا ہے نا میرے بھائی علاقے سے، وہ بھی حرکت، وہ ہجرت اپنا بوریا بسترا باندھ لیتے ہیں. وجہ ہاتھی کو پتہ چل جاتا ہے پانی ختم ہو گیا. ہاتھی کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس علاقے میں پانی، کیونکہ وہ کم از کم 2-3 کلومیٹر نیچے سونگ لیتا ہے اور 4-5 کلومیٹر اپنے پورے علاقے میں سونگ لیتا ہے کہ پانی نہیں ہے. تو ہاتھی اگر شفٹ ہو رہا ہے نا کسی جگہ پہ، تو مطلب پانی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. تو یہ سارے کے سارے قبیلے بھی اس کے پیچھے کیا کرتے ہیں؟ جہاں پہ ہاتھیوں نے جانا ہے اسی کے نیڑے تیڑے بھائی ہم نے اپنا بوریا بستر لگانا، کیونکہ وہاں سے کھدائی کریں گے تو پانی. اب ہاتھی مر رہے ہیں دنیا میں، ہاتھی کم سے کم ہو رہے ہیں، مطلب پانی زیر زمین پانی کم سے کم ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی جانور جہاں پہ بھی رہتا ہے وہ اپنے ارد گرد کے علاقے کے نفع بخش ہوتا ہے. اب ہمارے نبی کی حدیث سنیں، تم میں سب سے بہترین کون ہے جو اپنے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے؟ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ جانور بھی نہیں ہے، یہ جانوروں سے بھی کیا ہے؟ واہ واہ. یہ جب سے سپرے والے معاملے ہوا، سپرے ہوا ہے فصلوں کا، جو بھی ماشاءاللہ زراعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں. جو سپرے والا معاملہ شروع ہوا ہے، کھادوں والا معاملہ شروع، اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوا میرے بھائی؟ ایک دفعہ تو میرے بھائی ایک دم سے وہ معاملہ 4 کلو سے 40 کلو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جان ختم ہو جاتی ہے، زمین کی جان ختم ہو جاتی ہے. اب وہ واپس وہ سنڈیاں مانگتے ہیں کہ وہ سنڈی آئے یار، وہ فائدے والی تھی، کیونکہ وہ گندا پتا کھاتی ہے تاکہ صحیح والا پتا قائم رہے. وہ ساری گند بلا کھا جاتی تھی، لیکن انہوں نے ان سنڈیوں کو بھی مار دیا، انہوں نے ان چیزوں کو بھی مار دیا، جس کی وجہ سے پورا کھیت کیا ہو گیا ہے؟ اب وہاں پہ کچھ اگانا ہی مشکل ہو گیا. جیسے سپلیمنٹس نہیں ہوتے میرے پاس ڈولے ڈولے بنانے کے لیے، ہم سپلیمنٹس کھاتے ہیں تو ایک دم سے انرجی آتی ہے اور بندے کو لگتا ہے میں جم اٹھا لوں گا، لیکن 1 سال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بالکل چربی ہو جاتی ہے. اور جان سینا نا میرے بھائی، مطلب بڑی فلم ہے ڈولے ڈولوں میں، ٹھیک ہے، اب وہ ایسے کر کے چلتا ہے، اس کے پیچھے کب نکل آیا؟ وہ سپلیمنٹس کھا کھا کے، وہ چیزیں کھا کھا کے. تو زمین کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا. سبحان اللہ. آخری میرے بھائی جانور صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے یہ جو قرآن میں آیت بولی ہے، یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جانوروں سے سیکھ لو یار. یعنی اگر سیکھنا چاہے انسان تو جانوروں سے سیکھ سکتا ہے. تو میں نے اپنی وائف کو یہ بتایا نا، دیکھنے کے بعد وہ جو میں چیزیں دیکھ رہا تھا، تو میں نے وائف کو بتایا، میں نے کہا اس جانور پہ جمعہ ہونا چاہیے. صحیح بات، اس جانور پہ جمعہ پڑھانا چاہیے. اور وہ جانور ہے پینگون. میں پینگون پتا ہے جانور؟ کس کس کو پتا ہے پینگون جانور؟ یہ بڑا پیارا کیوٹ سا جانور ہوتا ہے اور وہ برف میں رہتا ہے، وہ برفانی جگہ کے اوپر رہتا ہے. تو انٹارکٹیکا ایک جگہ، انٹارکٹیکا وہاں پہ ہوتا ہے وہ، کیونکہ ادھر صرف برف ہے. ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے بھائی؟ -50. کتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے؟ جب 50 ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ وہاں پہ آتے ہیں انڈے دینے کے لیے. اگلے 4 مہینے سردیوں کے رہتے ہیں، -100 تک جاتا ہے. فریج 0 ہوتا ہے بھائی، فریج کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ کیا وہ 0 پہ ہوتا ہے. سوچو -100 کیا ہوگا، یا -80 -90 کیا ٹیمپریچر ہوگا. پہلی بات یہ وہاں پہ کیوں آتا ہے اس ٹائم پہ؟ کیونکہ کوئی اور آ ہی نہیں سکتا. یعنی یہ صرف میری ٹیریٹوری ہے، یہ صرف میرا علاقہ ہے، کیونکہ اتنی ٹھنڈ میں کوئی اور آ سکتا، اس لیے وہ وہاں پہ جاتا ہے تاکہ کوئی ہمیں حملہ، کیونکہ 3 مہینے لگنے انڈے سے بچہ نکالنے میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو 3 مہینے اس کو سکون چاہیے، شانتی، کوئی میرے پہ حملہ. اس لیے وہ ایسا علاقہ انتخاب کرتا ہے جہاں پہ کوئی آنے والا نہیں ہے. لیکن جو کمال چیز ہے واللہ میرے بھائی، ایسا باپ دکھاؤ جو اپنے بیٹے کے لیے جذبہ رکھتا ہے، ایسی ماں دکھاؤ جو اپنے بچوں کے لیے جذبہ رکھتی ہے، جو یہ پینگون رکھتا ہے. کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ جیسے ہی سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو جو ماں ہوتی ہے نا، اس کا کام ہوتا ہے کہ وہاں پہ موجود رہے، کیونکہ مہینہ کے لگتا ہے وہ انڈا دینے میں. تو اب جتنی اس کی انرجی ہوتی ہے نا، جو اس نے کھایا پیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی جگہ رہنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ہلنا ہے، نہ جلنا ہے، کچھ نہیں کرنا، پڑے رہو بس، سمجھ رہے ہیں؟ تو ساری انرجی اس کی کیا لگتی ہے؟ وہ انڈے میں چلی جاتی ہے، تو ضائع ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت مرد نہیں ہوتا وہاں پہ، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ وہ اپنی انرجی بنانے گیا ہے سمندروں میں. تو جیسے ہی اس کا انڈا ہوتا ہے، اب وہ مرد نے آنا ہے، کیونکہ اگر یہ انڈا زمین کو لگ گیا تو اتنی ٹھنڈ ہے انڈا ختم ہو جاتا ہے. تو کیا رکھنا ہے؟ انڈا چک کے رکھنا ہے، انڈا ڈگنا. تو یہ جو جگہ ہوتی ہے نا اس کی پینگون کی، کیونکہ وہ کھڑا ہوتا ہے ایسے کر کے، اس کے ایسے پر ہوتے ہیں اور ایسے پنجے ہوتے ہیں، تو انڈا چک کے رکھنا ہے، بس ایسے کر کے رکھنا ہے بھائی. کتنے دن تک؟ 3 مہینے. انڈا اٹھا کے رکھنا ہے. تو 1.5 کروڑ پینگون اکٹھا ہوتا ہے وہاں پہ. کتنا؟ 1.5 کروڑ پینگون ایک گروپ کے اندر ایسے جمع ہوتا ہے. تو اس بیگم کا کام کیا ہے؟ انڈا دے دیا ہے، نہ مرد جانے اور اس کا
اب یہ انڈا اس کے حوالے کرتی ہے, ایسے پیروں سے اٹھا کے حوالے کرنا ہے پیروں پہ, اور پھر اس نے کدھر چلے جانا ہے, کھانے پینے, کیونکہ یہ بالکل مرنے والی ہے, کیونکہ اس کی ساری انرجی ختم ہو گئی. اب کس کا کام ہے, اب اس مرد والا جو پینگون ہے, یعنی کہ جو میل پینگون ہے, سارا کام اس کا. اگلے 3 مہینے تقریباً 70 سے 90 دن -80 ڈگری ٹیمپریچر میں یہ پینگون کھڑا ہوتا ہے, اور ایسے کھڑے ہوتے ہیں یہ, یعنی جھنڈ میں کھڑے ہوتے ہیں. 1.5 کروڑ پینگون ایسے کھڑا ہوا ہے. اور جو سینٹر والا پینگون نہیں ہے, وہ دھیرے دھیرے باہر آتا ہے, کیونکہ سینٹر والے کو آگ انرجی زیادہ ملتی ہے نا, گرمائش زیادہ ملتی ہے, وہ دھیرے دھیرے باہر آتا ہے, اور سب سے باہر والا دھیرے دھیرے, یعنی ایسے گھومتے رہتے ہیں جیسے طواف کعبہ نہیں ہوتا میرے بھائی, یعنی ایسے 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 کرتے رہتے ہیں تاکہ باہر والا اندر چلے جائے, پھر اندر والا باہر, پھر باہر والا اندر, اندر والا باہر. اور 3 مہینے نہ کچھ کھاتے ہیں, نہ کچھ پیتے ہیں, نہ ہلتے ہیں. طوفان آئے, بارش آئے, برف باری آئے, سب کچھ ہے. وہ جو ویڈیو نہیں بندہ بنا رہا تھا, اب سوچیں جو ویڈیو بنانے گیا ہوا ہے, وہ رو رہا, وہ رونے لگ گیا. کس کو یاد کر کے؟ اپنی اماں کو. عجیب بات ہے نا, یعنی پینگون کو دیکھ رہا ہے اور ماں کو یاد کر کے رو رہا ہے. پینگون کو دیکھ رہا ہے اور اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہا ہے کہ یار یہ ایک باپ اپنے بچے کے لیے کس حد تک جا رہا ہے, ہل جل نہیں رہا ہے, اور ہم سے یہاں پہ کھڑا ہونا, کیونکہ ہم تو ہر طرف سے بند ہیں, لیکن یہ اتنی چھوٹی سی شے ہے, اتنے سا ہوتا ہے, اور اس انتہا پہ یہ بندہ استقامت والا ہے, اس انتہا پہ یہ مخلص ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اس انتہا کی محبت ہے. تو مطلب اگر میں بھی اپنے بچوں سے محبت مخلص ہوں تو میں کوئی تیر نہیں مار رہا, کیونکہ یہ تیر تو پینگون بھی مار رہا ہے. تو پھر 3 میں تقریباً میرے بھائی مہینے کے بعد اس میں سے جب ٹک ٹک کی آواز آتی ہے, بالکل اسی ٹائم اس کی ماں کو پتا چل جاتا ہے انڈا پھوٹنے لگے, کیسی پتہ نہیں کیا چکر ہے. تو اس کی ماں بھاگتی ہے وہاں سے, اور 1.5 کروڑ پینگون سارے ایک جائے نے, لیکن ان کی خاص آوازیں ہوتی ہیں. ایک گانا گاتے ہیں وہ, اس گانے سے پتا چل جاتا ہے اے گانا ساڈا ہے. کیسی بات ہے یار. اور وہ جو بندہ ہوتا ہے نا, اس کو وہ گانا سمجھ آ جاتا ہے, اور وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے. پھر وہ ایک دم سے وہ جو بچے آتی ہے, وہ سارا کھانا اس کو بچے کو دیتی ہے, تاکہ اب یہ کیا ہو, توانا ہو. اور یہ جو مرد ہوتا ہے, اب گرمیاں آ گئی, سردیاں گزر گئی ہیں, اور یہ اب ماحول سارا نرم ہو جاتا ہے, اور یہ دوبارہ سے وہی معاملہ شروع کرتا ہے. 6 مہینے, اب یہ 6 مہینے چھٹی کا ٹائم ہے ان کا, پھر دوبارہ 6 مہینے انہوں نے یہی کام کرنا. اور اگر یہ خاتون واپس نہ آئے تو اس کا یہ جو گلا نہیں ہوتا اتنی جگہ پہ, اتنا سا کھانا بچ جاتا ہے. یہ اس نے کس لیے رکھا ہے, ریزرو ٹینک کی نہیں ہوتی بھائی, جیسے ریزرو پیٹرول ہوتا ہے, یہ ریزرو کھانا ہوتا ہے جو اس نے یہاں پہ بچایا ہوا ہوتا ہے. اگر میرے بھائی خاتون آ گئی الحمدللہ, لیکن مر گئی تو یہ کھانا الٹی کرتا ہے. کیا کرتا ہے, یہاں سے الٹی کرتا ہے, وہ بچہ کھا کے زندہ رہ پاتا ہے تاکہ سمندر تک پہنچے, اور خود مر جاتا ہے, خود جان دے دیتا ہے, مر جاتا ہے وہاں پہ. 3 مہینے کی مشقت کے بعد پھر بھی کیا ہوا ہے میرے بھائی, قربانی دے کے مر جاتا ہے. ایسا ابا دکھاؤ کوئی جو -100 کے اندر کھڑا ہو اپنے بچوں کے لیے. اللہ کہتا ہے اگر تو اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے, اگر تو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے, اور ان کے لیے محنت و مشقت کر, تجھے لگتا ہے یہ تو نے تیر مارا ہے, ہاں یہ تو پینگون کر رہا ہے, اور پینگون جیسے کرتا ہے, تجھے شرم آئے گی اپنے باپ ہونے پہ, تجھے شرم آئے گی اپنی ماں ہونے پہ, کہ یار جو یہ محبت ہے, میں تو اس کا عشر اشیر نہیں ہوں, میں تو ذرہ نہیں ہوں جو یہ محبت دکھا رہا ہے اپنے بچوں کے لیے. اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر تو مقصد حیات بھول جائے نا, کیونکہ یہ جو کر رہا ہے یہ اس کا مقصد ہے, اور اس مقصد کے ساتھ سنسیر ہے, مخلص ہے, اور استقامت کے ساتھ کھڑا ہے, جان دے دیتا ہے لیکن مقصد سے پیچھے, ہاں تو جانور سے بدتر ہو جاتا ہے, کیونکہ تیرا یہ مقصد نہیں. آخر میں میرے بھائی 2 باتیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جواد بھائی, جتنی بھی آپ نے یہ صفات بیان کی ہیں, یہ اچھی صفات ہیں, اور یہ صفات کس میں ہونی چاہیے, انسان میں بھی ہونی چاہیے. تو اگر ہم میں بھی ہیں تو کیا ہم جانور ہیں؟ سمجھ آ رہی بات کی, کیا ہم جانور ہیں؟ کیونکہ انسان میں بھی یہ صفات ہے, ہم میں بھی ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے یہ سننے کی, ایک جملہ ہے میرے بھائی جو پورے کے پورے ہماری گفتگو کو سم اپ کرتا ہے, یعنی اس کا خلاصہ کرتا ہے. اصل کلام گدھا ہونا میرے بھائی بتائیں, اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ بولے بھائی گدھا ہونا ایک مخلوق کے طور پہ, کیا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ بولے بھائی, وہ تو گدھا ہے. بولے بھائی گدھا ہونے میں جو اللہ نے مخلوق بنائی ہے, جو سب سے شودھی مجھے لگتی ہے, یعنی گدھا سب سے شودھا سا جانور لگتا ہے, پتہ نہیں کیوں, سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے گدھا ہونے میں کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ نے بنایا, اللہ بولے نا یار بھائی, گدھا ہونے میں کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ نے بنایا بھائی, اور انسان کی مدد کے لیے بھی بنایا ہے. انسان اٹا تو ہوتا ہے کہ نہیں بات؟ آپ کو تو کلر کار چوش شادن والی ساری سڑکیں ایک وجہ گدھا ہے, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کون کون سے روٹ لیں, انہوں نے گدھے پہ اینٹیں کیوں چڑھا دیا, تو جدھر جدھر سے گدھا گیا انہوں نے ادھر ادھر سے سڑک بنائی. سمجھ رہے, گدھا بڑی شے ہے. اصل میں گدھا ہونا مسئلہ نہیں ہے,
آپ گدے نہ ہوں اور گدے کی طرح زندگی گزارے، یہ مسئلہ ہے۔ صحیح، آپ میری گزارش سمجھے میرے بھائی؟ گدا ہونے میں کوئی مسئلہ، بولو نا یار، گدا ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پینگون ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیر ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نہیں ہے نا وہ، ہاں جی، اور آپ ویسے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے اللہ کی نظر میں، کہ تو جانور نہیں ہے نا، ایسے ہی تو انسان ہے، ان سے بھی اوپر ہے، کیونکہ یہ تیرے ساتھ خدمت گزار ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہ انٹارکٹیکا میں یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں میرے بھائی؟ وہ اس لیے کرتے ہیں اگر پینگون دنیا میں رہے تو دنیا میں ٹھنڈ رہے گی، کیونکہ وہ ایئر کنڈیشن ہے پوری دنیا کا، وہ جو انٹارکٹیکا والی جگہ ہے نا میرے بھائی، وہ پورے کا پورا براعظم ہے، اور وہ پوری دنیا کیا ہے؟ اے سی ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں ٹھنڈ رہتی ہے، یعنی اگر صرف گرمائش ہو جائے تو بیڑا غرق ہو جائے، اگر پینگون ہے تو مطلب برف ہے، اور اگر برف ہے تو کم ہونے لگ گیا، اور اگر برف کم ہونے لگ گیا تو اے سی، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی وہ صرف اپنے لیے نہیں زندہ ہے، وہ ہمارے لیے زندہ ہے، کیونکہ جو وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ پورے کا پورا پلانٹ زندہ ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل، کیونکہ تخلیق کر رہی ہے، ان کی گروتھ ہو رہی ہے۔ اس لیے آئنسٹائن کیا کہتا تھا، اس کی ایک تھیوری تھی، آئنسٹائن کہتا تھا اگر شہد کی مکھیاں مر جائیں اس کے 4 سال بعد دنیا مر جائے گی کیونکہ میرے بھائی وہ فصلوں کو، پھولوں کو، ہر چیز کو تر و تازہ رکھتے ہیں، یعنی وہ جو شہد کی مکھی کا کسی سے پھول سے کچھ لیتی ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں پھول بیمار ہو جاتا ہے کیونکہ سارا کچھ تو چوس لیا تو نے، نہیں، ایک چیز جو چوستا ہے ایک اس کو دیتی بھی ہے، اس کے اندر سے کیمیکل نکلتا ہے شہد کی مکھی میں سے جو وہ پھول کو دیتے، جس کی وجہ سے پھول توانا رہتا ہے، تر و تازہ رہتا ہے۔ تو اگر یہ فصلیں، یہ پھول تر و تازہ ہیں، اس کی ایک وجہ شہد کی مکھی انہیں تر و تازہ رکھنے میں مدد کرتی ہے، تو اگر یہ نہ رہی تو درخت دھیرے دھیرے کیا ہوں گے، زمین دھیرے دھیرے کیا ہوگی، وہ نیچے جانے لگے، جس کی وجہ سے نقصان کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ انسان کا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی آیت اب دوبارہ سنیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی کیا ہو گئے ہیں؟ بدتر ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ اپنا مقصد حیات بھول گئے، جس کام کے لیے ان کو بنایا ہے وہ بھول گئے ہیں، جس کام کے لیے میں نے پینگون بنایا ہے اس کو یاد ہے، اور اس کے لیے وہ جان دے دیتا ہے، جس کام کے لیے میں نے بھیڑیا بنایا اس کو یاد ہے، وہ اس کے لیے جان دے دیتا ہے، جس کام کے لیے میں نے چاند کو بنایا کروڑوں سالوں سے جل رہا ہے، جس کام کے لیے میں نے سورج کو بنایا وہ کروڑوں اربوں سالوں سے کیا جل رہا ہے، شدت میں جل رہا ہے، لیکن اپنے اس مقصد حیات کو پورا کر رہا ہے، اور یہی اس کی تسبیح ہے، یہی اس کی عبادت ہے، کیونکہ اصل عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کام کے لیے بنایا اس کو سرنڈر کرو، اس کام کو پورا کرو، سوائے انسان کے یہ اپنا کام بھول جاتا ہے، یہ اپنے اس مقصد سے ہٹ گیا، جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، لیکن یہ تو جانوروں سے بھی کیا کرا گیا ہے؟ جانوروں سے نیچے چلا گیا یار۔ تو ہم نے یہ جانوروں کی مثالیں دینے کا مقصد کیا تھا میرے بھائی؟ اگر قرآن و حدیث سمجھ نہیں آتی، اللہ کہہ رہا ہے جانور سے سمجھ لو یار۔ اصل بات تو میرے بھائی ٹرک کے پیچھے لکھی ہوئی ایک بات سے اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے نا میرے بھائی، تو ہزاروں دروس سے وہ بہتر ہے، اور اگر ہزاروں دروس سے سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ کے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سمجھنے کے لیے میری زمین پہ کیا ہے، اب سمجھ آئی مجھے کہ اللہ نے جا بجا جانوروں کی باتیں کیوں کرتا ہے، کبھی اللہ گھوڑوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے، گھوڑے کی قسم ہے مجھے، اس کے پاؤں کی قسم ہے، لیکن آپ گھوڑے کی اب صفات جب پڑھیں گے نا میرے بھائی، آپ کو سمجھ آئے گی اللہ قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے، کیونکہ وفادار ہے۔ اس لیے ترک کے لوگ کیا کرتے ہیں میرے بھائی، ان کا بندہ مرے وہ گھوڑا بھی ختم کر دے، وہ گھوڑے کو پونچھ کاٹ کے آزاد کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کا بندہ گیا تو یہ بھی اب کسی کے قابو نہیں آنا، وہ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ یہ دونوں کیا ہوتے ہیں میرے بھائی، جند جان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، اور اللہ گھوڑوں کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ اونٹ کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ گائے بھینس کی قدر کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے میں نے قائم کیا نا، اور کتنا مشکل مقصد ہے ان کا، وہ جب آپ پڑھتے ہیں تو کتنا مشکل کام ہے، لیکن وہ اپنے کام کو کیا کر رہے ہیں؟ سر انجام دے رہے ہیں۔ اب میرے بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے پتا چلے گا یہ بندہ، یہ شخص، یا یہ عورت، یا یہ مرد، یا یہ نوجوان جانوروں جیسی زندگی گزار رہا ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ یعنی اس کا مقصد حیات صرف کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اس جسم کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ جانور کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی ان کی عقل ہے، وہ سارا کس کے لیے ہے؟ اس جسم کو زندہ رکھنا، بس وہ ساری محنت اصل میں زندہ رہنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہم تو میرے بھائی مرنا بھی کیا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کہے تو ہم جان بھی دے دیتے ہیں، جب کوئی اچھا کاز ہو ہم اس کے لیے جان نثار بھی اپنے بیوی بچوں کے سمیت مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں آلے، سب سے پہلے شہید کون ہے بھائی؟ آلے کون ہے بھائی؟ کسی کو بتائے؟ آلے یاسر، تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ دونوں کیا ہوئے میرے بھائی؟ میاں بیوی ہیں، بزرگ ہیں، اور دونوں کیا ہوئے؟ سب سے پہلے شہید بنے، جان دے دی انہوں نے۔ یعنی ہم صرف جسم کے لیے زندہ نہیں رہتے، ہم اس سے بڑی شے جس کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر کوئی جانوروں کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ پہلی نشانی کہ اس کا سارے کا سارا ٹائم، اس کے ساری کی ساری سوچ،
اس کی ساری فکر وہ جسم کے گرد گھومتی ہے. یعنی اگر اس سے پوچھے تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ہماری اس قوم کے اندر سوال لے کر نکلیں اور یہ سوال پوچھیں بھائی ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یا اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, کہ آپ کو لگتا ہے وہ یہ بات بولیں گے کہ بھائی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غزہ میں بہت بڑا مسئلہ ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے وہ یہ مسئلہ بولیں گے کہ یار ہماری قوم راتوں کو اٹھ کے اپنے حکمرانوں کے لیے دعائیں نہیں کرتی 2 نفل پڑھ کے, کیا یہ مسئلہ ہے؟ یا وہ کیا بولیں گے چینی مہنگی ہو گئی ہے, آٹا مہنگا ہو گیا, بجلی مہنگی ہو گئی ہے, انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے, اکانومی فیل ہو رہی ہے, یہی مسئلہ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے بھائی؟ اور یہ مسئلہ کس کے ساتھ تعلق ہے؟ روح کے ساتھ. یہ ٹیڈ ہے, یہ تو پیٹ ہے, بالکل ویسے جیسے جانور کا مسئلہ ہے. تو جانور بھی جب باہر کھجل کھجل ہو رہا ہے بیچارہ سخت سردی کے اندر, اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے تو کتے کو سردی نہیں لگتی ہے, تو بلی کو سردی نہیں لگتی ہے, وہ گھوم رہی ہے کہ نہیں گھوم رہی پورے محلے میں چھچڑا ڈھونڈنے کے لیے؟ بھائی گھوم رہی ہے کہ نہیں گھوم رہی ہے؟ کس کے لیے گھوم رہی ہے؟ پیٹ کے لیے گھوم رہی ہے. اس لیے نہیں گھوم رہی ہے کہ یار یہ علاقہ اچھا ہو جائے, یہ علاقہ نیک ہو جائے, یہ علاقہ توبہ استغفار کرنے لگ جائے, اس لیے تھوڑی گھوم رہی ہے. تو سب سے پہلی بات میرے بھائی, اگر آپ کی سوچ آپ کی فکر میں سب سے بڑا مسئلہ آپ کا پیٹ ہے, اور یہ ہمارے ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی ہے واللہ العظیم, کہ وہ اپنے بچوں کو پیسے کا محبت بنا رہے ہیں, انسان کی محبت کو دفن کر رہے ہیں. جب ہر وقت بات کس کی ہوتی ہے؟ بل بہت آ گیا, ٹماٹر مہنگے ہو گئے, گوبھی مہنگی ہو گئی ہے, دودھ مہنگا ہو گیا, ٹماٹر یہ مہنگا ہو گیا, وہ مہنگا ہو گیا. تو بچوں کو کیا لگتا ہے امپورٹنٹ کیا ہے؟ اصل چیز تو پیسہ ہے. پھر یہی بچہ بڑا ہو گیا جب صرف پیسے کی بنیاد کے اوپر ابو کے لیے ایک اے سی لگوا دیتا ہے, اور ابا کہتا ہے میرے کول نہیں بہندا, اے میری پنیاں نہیں کوٹدا ہے, میں لفٹ نہیں کرانا, تو وہ کہنا اے سی تے لوایا اور مار جیے, اے سی لوایا نا, عمرہ بھی کرایا صاحب, عمرہ کرایا یار, 5 سٹار چکلوایا انہاں نو, اور کی کریے نا واسطے. یہی کہتے تھے نا آپ بھی یہی کہتے تھے نا بچے کو, او تیرے تے پیسہ لایا ہے, او تینوں موٹر سائیکل لے کے دیتا ہے, آپ یہ کہتے تھے. اور اللہ تجھے کیا کہتا ہے؟ اور رب ارحمہما, یہ نہیں کہتے تھے آپ ہمیشہ اس کو پیسہ یاد کرواتے تھے, اور آج وہ آپ کو پیسہ یاد کرواتا ہے. اس کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بہترین بندہ کون ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے, وہ سب سے اچھا ہوتا ہے. آپ ایمان سے بتائیں, یہ نوجوان بیٹھے ہیں, صرف نوجوانوں نے بتانا ہے, بڑوں نے نہیں بتانا, ٹھیک؟ تو کون نوجوان ہے جو کہتا ہے نوجوان 30 سے نیچے کو کون ہے؟ ماشاءاللہ 4-5 ساتھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے بتانا ہے. اب آپ ایمان سے بتائیے گا کہ اگر ایک بندے کی سیلری ہے, 2 بھائی ہیں, ایک کی سیلری ہے 1,00,000 روپے اور ایک کی سیلری ہے 20,000, گھر والے کس سے مشورہ کریں گے؟ حالانکہ جواب کیا ہونا چاہیے؟ جو عقل مند ہے, جو دین کا علم, مشورہ کسے ہونا چاہیے؟ لیکن ہمارے گھر میں کسے ہوگا؟ پکی بات ہے, لاکھ کھا لینا لوئے گا. تو اصل کیا ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ ہم جانوروں کی سطح پہ زندگی نہیں گزارے. اللہ کہہ رہا ہے یہ جانور نہیں ہے, اس سے کیا ہو گئے ہیں؟ ایسا تو پینگون نہیں سوچتا یار, سمجھ آ رہی ہے پینگون کی؟ وہ پینگون نہیں ایسا سوچتا بھائی جیسے تو سوچ رہا ہے. آپ ایمان سے بتائیں, یہاں پہ 2 بندے میں بٹھاؤں, ایک نے ٹیکسیڈو پہنا ہوا, ٹیکسیڈو ہوتا ہے وہ ادھر پھول والا ہے اور نیچے ماشاءاللہ اچھا پینٹ کوٹ ہے, صاف ستھرا ہے, بال اس نے پف شف بنائے ہوئے, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف بندہ اس کے کپڑے استری نہیں ہے, بال بھی بکھرے ہوئے. میں آپ کو پوچھوں کہ آپ اپنے بیٹے کو کس طرح کا بنانا چاہتے ہیں, آپ کیا جواب دیں گے؟ ایمان سے بتائیں کیسا بنانا چاہتے ہیں بھائی؟ ان دونوں میں سے کون سا بنائیں گے؟ ایک بندہ بیٹھا ہے جو سلوار قمیض ہے, تھلے جوگر پائے نے, آ رہی سمجھ, تھوڑی تھوڑی مجھاں دی بو بھی آ رہی ہے, تے کپڑے ہوں استری تے والاں چ بمب وجا ہے, اور ساتھ میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ ٹکسیڈو, بہترین 2 پیس کوٹ پہنا ہوا ہے, بالکل جوتوں میں سے آپ بال سیدھے کر سکتے ہیں, اتنے چٹے سفید بوٹے. سمجھ آ رہی بات کی؟ آپ بتائیں ان 2 بچوں میں سے آپ اپنا بچہ کیسا بنانا چاہتے ہیں؟ بولے میں کیا جواب ہے آپ کا؟ ٹکسیڈو والا نا بھائی, یہی ہے نا. آپ سروے کریں 90% لوگ یہ کریں گے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الانسان لفی, او بھائی دنیا خسارہ ہے اگر اس میں ایمان نہیں ہے, عمل صالح نہیں ہے. تو آپ کا سوال یہ جواب کیا ہونا چاہیے؟ بھائی میں ان میں دونوں میں دیکھوں گا, میں یہ ظاہری بنیادوں کے اوپر میں مروب ہوتا, اور مجھے کیا لگے کیسا دکھتا ہے, اس سے کوئی فرق پڑتا؟ اس سے کوئی مجھے فرق نہیں پڑتا. مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایتھے کی ایتھے, اس بندے کا اخلاق کیسا ہے, کردار کیسا ہے, علم کتنا ہے. تو بھائی ہو سکتا ہے یہ جو دوسرے والا ہے اس کا علم کیا بڑا ہے, اس کا کردار, اس کی سیرت بڑا ہے, لیکن بیچارے کے پاس کپڑے نہیں ہیں. تو آپ ایمان سے بتائیں, ریڑی والا بابا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے کیا کہتے ہیں؟ اوے او بابے, ایسے بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے؟ اپنے ابو کو ایسا بلائے گا, یہ اس کو کیوں بلا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے کپڑے غریب ہے. اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہے کہ بھائی یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے اور ریڑی والے سے کیسے بات کرتا ہے. اس نے دیکھا ہے کہ یار چھوٹے کمی جو جس سے بوٹ جو ہے نا سلائی کرواتے ہیں ان سے کیسے بات کرتا ہے, اور اپنے بڑوں سے کیسے بات کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ فرق کیوں ہے؟ تو ان کو سمجھ نہیں آتی یہ فرق کیوں ہے.
اچھا یاد رکھے بچے کو نا اندر ساری سمجھ آتی ہے لیکن اس کو کہنا نہیں آتا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ تو بچہ ہے, اللہ کی قسم وہ بڑا ہوتا ہے, اس کو ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں, بس اس میں اور آپ میں صرف ایک فرق ہے, آپ کہہ پاتے ہیں اور وہ کہہ نہیں پاتا ہے. اس کو کہنا نہیں, یعنی میرے اندر جو چل رہا ہے یہ کیا ہے, تو اس کو پھر ایک نتیجہ سمجھ آتا ہے, اے غریب ہے اے ہاں. بس یہی تو میں نے ایک جگہ پہ یہ بات کہی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے, آپ نے فرمایا سب سے بہترین سب سے بدترین ولیمہ کون سا ہے؟ جس میں امیر لوگ, بولے میں کون سا حدیث ہے لوگ اس میں غریب, جس میں غریب نہ ہو؟ غریب نہ ہو. کوئی غریب ہی نہیں ہے بھائی. اصل ولیمے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دو, ایک شہادت ہے, بھائی ہم زنا نہیں کر رہے ہیں, آپ اعلان کرتے ہیں بھائی اے کڑی اگلا پھر پوچھ کے لے کے آئے ہیں, کل سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمارا ملک بھی راضی ہے, اللہ بھی راضی, سارے راضی ہیں, تو آؤ ایک تو شہادت دو اور دوسرا دعا کرو, روٹی کھاؤ اور کیا کرو ہمارے لیے دعا کرو. تو سب سے اچھی دعا کس کی ہو سکتی ہے بھائی؟ غریب کی دعا ہو سکتی ہے. اب میرے بھائی باقاعدہ طور پہ کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ اگر 75 مہمان آ رہے ہیں, 100 مہمان آ رہا ہے, تو پنجی ٹیبل کس کے ہونے چاہیے؟ بولے بھائی کس کے ہونے چاہیے؟ وہ کدھر بیٹھے ہوتے ہیں؟ نوکرے لگے ہوتے ہیں, باہر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, کھانا بچے گاتے سانو. اب یہ آپ اپنی نسل کو کیا بتا رہے ہیں؟ آپ ان کو ایک پیغام دے رہے ہیں, یہ چھوٹے ہیں اور ہم کیا ہیں, کیونکہ ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم شادی حال میں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے جانور سے بدتر ہو گئے تم. جانور ایسا نہیں ہوتا ہے. پینگون کو نہیں پتا یہ امیر ہے یہ غریب ہے, یہ زیادہ مچھلی پکڑتا ہے میں تھوڑی مچھلی پکڑتا ہوں, وہ سب کے ساتھ کیا ہے بھائی سارے پینگون ہیں. سبحان اللہ, ساری شہد کی نوکیں ایک جیسی ہیں, چاہے وہ زیادہ شہد لائی یا ہم اس سے بھی آگے چلے گئے. تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے میرے بھائی کہ یہ بندہ صرف جسم کی بنیاد پہ زندگی جی رہا ہے, کیونکہ اس کی ساری دنیا کس کے گرد گھومتی ہے؟ اس جسم کے گرد گھومتی ہے. تو آپ آج اس مسجد میں اعلان کریں 50 روپے ملیں گے ہر نماز کا. ہمارے ایک شیخ صاحب ہے سلمان صدیقی صاحب, وہ کہتے ہیں 50 روپے ملے ہر نماز کا, تو 5 نمازیں کتنے ہو گئے؟ 250. تو فجر کے ماشاءاللہ 200 روپیہ کر لیں. سمجھ رہے ہیں, کیونکہ فجر ذرا آج کل مشکل ہے, تو 500 ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ عیسائی بھی آپ کی مسجد میں نماز پڑھے گا آ کے. مسجد میں کون آئے گا؟ عیسائی بھی آئے گا. اسی مسلمان ہو گئے بھائی, روزانہ تو 500 لاب رہے ہیں. اب عبادت کس کی ہے؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ آپ کر کے دیکھ لیں, آپ یہ اعلان کریں تو صحیح نا کہ بھائی اتنے پیسے آ رہے ہیں. بھائی درباروں کی سب سے بڑی مقبولیت کی وجہ کیا ہے؟ ایسا ہی نہیں سب سے مقبولیت کیا وجہ ہے؟ لنگر کھانا. جب بھی دربار کے خلاف بات کی سب سے پہلے کیا بات کہتے ہیں؟ وہ تو روٹی مل دی, وہ تو لنگر ملتا, یعنی روٹی پانی ہے نا, ٹھڈ ہے. مجال ہے کو بندہ یہ کہہ دے کہ میرے بھائی فلاں نے توبہ کر لی, فلاں تہجد گزار ہو گیا, فلاں گیا اس نے پردہ شروع کر دیا. ایسے کبھی بات ہوئی ہے؟ پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ ٹکر ہے, لنگر ہے. تو یار یہ تو جانور والی باتیں تم کر رہے ہو. جانور کو یہاں سے ٹکر ملے گا کہاں جائے گا؟ وہ ادھر ہی جائے گا نا. تو انسان ٹکر کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ پہلی نشانی ہوتی ہے اگر یہ جانور کی سطح پہ جسم کی سطح پہ زندگی گزار رہا ہے, تو اس کی ساری زندگی کے مسائل اور ذہن سین کیا ہوتی ہے, کیا پلان ہے بھائی فیوچر کا. تو آپ یہ کیا سوال کر رہے ہیں ایمان سے بتائیے گا, جب آپ کسی کو کہتے ہیں تیرے فیوچر کا کیا پلان ہے, اسے اس سوال کیا مطلب ہے؟ بولے بھائی دنیا کو کیسے بہتر بنا دیا. یہی مطلب ہے نا کہ نوکری کیا کرنا ہے, بزنس کیا کرنا ہے, دبئی جانا شفٹ ہونا ہے, آسٹریلیا شفٹ ہونا ہے, کدھر جانا ہے. کبھی کوئی فیوچر کا یہ سوال کرتا ہے میرے بھائی کہ میں نے شادی میں جا رہی ہے, میں نے کوئی کورس کرنا ہے, میاں بیوی کے حقوق جاننے ہیں, ساس سسر کے حقوق جاننے ہیں. ایک نوجوان آیا, جواد بھائی آپ کو کیا لگتا ہے میری عمر شادی کی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا کہ سوال ہے, تو جواب دے دے ابھی پتہ چل جائے گا. اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا تجھے لگتا ہے تیری امی سے غلطی ہو سکتی ہے؟ بولا بھائی کیا جواب ہوگا؟ بھائی امی سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ یار سارے بولو نا, ابھی تو شادی نہیں ہو رہی نا. بھائی غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا بھائی تو گیا ہوا تھا نوکری پہ, پیچھے سے تیری ماں سے غلطی ہوئی ہے, اور تیری ماں نے کیا کیا ہے, تیری بیگم کے ساتھ کر دی ہے بدتمیزی, تھپڑ بھی مار دیو. تو واپس آیا کام سے اور گھر میں جنجال پورا ہے, مہا بھارت شروع ہوئی ہے کہ نہیں بات, جنگ ہے. کیا کرو گے؟ کیونکہ تجھے پتا ہے تیری ماں, بولو نا یار غلطی پر کیا کرو گے؟ کہتے نوازا ہوئے تھے میں کچھ نہیں کر, جو کرنا ماں ہی نہیں کرنا ہے. میں نے کہا میرا پتر تیرے بیاہ کا ٹائم ہوا, اللہ نے پوچھنا ہے تیری بیوی تھی وہ, تو نے کیا کیا؟ ماں سے ماں کا حساب ہونا ہے اور شوہر سے اس کی بیوی کا حساب ہونا ہے. یہ سمجھے, یہ اسلام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہم ماں باپ کے کیا خلاف ہو گئے ہیں. ماں باپ بیگم سے ڈائریکٹ ہو سکتے, اسلام میں نہیں ہو سکتے, قانون کی پیروی کریں. اور بیگم ماں باپ سے ڈائریکٹ ہو سکتی, ایڈا وچ منڈا کھلوایا جائے نا, اندی ویلیو کرو بھائی. یہ وزیر اعلیٰ ہو گیا ہے,
वज़ीर आज़म आज भी कौन है? अब्बा है। लेकिन वज़ीर आला कौन है? वज़ीर आला के पास उसका अपना सूबा है, उसके अपने इख्तियारात हैं, उसका अपना कानून है। लेकिन हमारे घर लोच देते हैं कि नहीं देते भाई? वो कभी नंद आके लोच दे रही है, कभी चाचा देता है कि नहीं देता? तो घर का सारा क्या हो गया? कहते आप साहब इस मामले में कुछ कर सकता, मैं वेट कर, हाले ब्याह नहीं करना, क्योंकि अभी तू मुज़क्कर है, अभी तू मर्द बना, जब मर्द बनेगा ब्याह फिर करना। सही बात। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अब इसको क्या लगता है, चावल सस्ते हो गए ना, ब्याह कर लो। सर्दियां शुरू हो गई ने, ना एसी का खर्चा है, ना किसी और शायद खर्चा है, क्योंकि खर्चा कम हो जाता है शादियों का। समझ आ रही बात है? तो ब्याह कर लो यार। ये तुम्हारी सेंस है ब्याह करने की यार, ये ब्याह करने की सेंस ये होती है। सारा टेढ़ है भाई, हर जगह पे टेढ़ है। जानवर का सिर्फ टेढ़ नहीं होता, देख ले भेड़िया जान दे देता भाई, देख ले पेंगुइन क्या करता है। यानी हालांकि वो जानवर है लेकिन फिर भी टेढ़ सब कुछ नहीं है, लेकिन इसका वो सब कुछ हो जाता है। लेकिन इसकी वजह से अल्लाह इसको एक सजा देता है। और सजा क्या है? क्योंकि जानवर इससे क्या बेहतर है। जानवर में क्वालिटी क्या होती है भाई, वो रोटी खाएं कोई आम खाएं तो उनका पुरबाश हो जाता है, इसका पुरबाश होता, ये मुतमिन ही नहीं होता। जो मर्जी खाओ इनू, ना इंदी बुढ़ी नू भी ना और राजी होंदी है ना, बोला ना यार। और हमारी दुनिया पाकिस्तान राजी है, आपको लगता है? यार कितना खाना है हमारे मुल्क में, आप वल्लाही मैं कभी कभी इतनी रोटी, इतना खाना, अल्लाह दी कसम। कभी आप तंदूर पे गए और रोटी ना मिले, कभी आप फल की दुकान पे गए आपको फल ना मिले, कभी सब्जी की। और भाई तारीख में ऐसे कभी जिंदगी में ऐसा वक्त नहीं है तारीख में कि जो चाहिए वो मिल जाए। और यहाँ पे 4-5 दिन मिसिंग हो जाए ना, ये मुल्क उठा लेते हैं सर पे। वो भावे रशिया से मंगाएं, स्विट्जरलैंड से मंगाएं, चीज मंगा के देते हैं आपको, भावे महंगी हो लेकिन चीज पहुंचती है। इतनी रोटी, इतना खाना। मैं हमेशा सोचता था कि यार ये जो यहूद थे ना, कैसी ढीठ कौम थी कि आसमान से यार खाना नाजिल हो रहा है उनके सामने, क्या सीन होगा सोचें। अब तो वीडियो वाली दुनिया है, एआई वाली दुनिया, एआई को आप बोले खाना आसमान से नाजिल हो रहा है, क्या यार तितर बटेर नाजिल हो रहा है आसमान से ऐसे, और राजी हुए? मैंने कहा बड़ी ढीठ कौम सी। लेकिन फिर मैंने अपनी कौम को देखा, खुद को देखा, उससे बढ़ के जो मुगल बादशाह नाश्ता करता था ना मेरे भाई, वो पार्टी लोहारी के अंदर 250 का मिलता है। ये दुनिया में रह रहे हैं हम, मुगल बादशाह वो नाश्ता, निहारी नहीं हो रही पाए, इस लेवल की चीजें आम हो गई हैं, लेकिन उतनी ज्यादा नाशुक्री बढ़ गई। मजाल है। कोई बंदा आपको कहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इस मुल्क में बनाया, ऐसा जुमला बोले केड़ी पार्टी दे कहते ना लो आजकल। यार कैसी बातें कर रहे हो, हम असी भी तुसी ही क्या जुमला भाई, असी भी तुसी हैं मेरे भाई। तो पेट की बुनियाद पे जब फैसला होते हैं तो शेख साहब कहते हैं कि नमाज पढ़ो तुम्हें गाड़ी मिलेगी, तो कोई और कहेगा तू नमाज ना पढ़ मैं तुम्हें 2 गाड़ियां देता हूं। समझ आ रही बात की? यानी अगर आप पेट की बुनियाद पे फैसले करते हैं ना, तो पेट की बुनियाद पे आपको रगड़ भी देगा ना। सही बात है। बोलो भाई पेट तो क्या है, आपके पास 2 रोटियां मैं तुम्हें 4 दे देता हूं, लो खत्म, वफादारी खत्म। अगर पेट सब कुछ है तो ये एक सबसे बड़ी क्या है निशानी, और इसकी सजा क्या मिलती है, ये मुतमिन नहीं होता। फिर ये अल्लाह ताला की सजा है, याद रखें, जहन्नुम का अजाब है ये, कि वो समंदर पी देगा लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। और जन्नत की नेमत क्या है, हौजे कौसर का एक प्याला पिएगा तो जिंदगी में दोबारा प्यास नहीं लगेगी। अल्लाहु अकबर। हालांकि जन्नत में सब कुछ क्या है, वादू है, वादू हो के भी मेरे भाई इसको प्यास नहीं लग रही, नुक्ता देखें। और जहन्नुम के अंदर क्या है, सब कुछ घाट है, जाहिर सी बात है अजाब है हर चीज का, और वहां पे मेरे भाई सब कुछ वद पी के भी इसकी प्यास बुझती। यही चीज दुनिया में अगर ओपन कर दें तो क्या होगा, दुनिया की जहन्नुम क्या है, जितना मर्जी खाए पिए इसकी प्यास और भूख मिटती नहीं। और दुनिया में जन्नत खोल हो जाए तो क्या होगा, ये थोड़ा सा भी खाता है, और बोलो ना यार, ऐसा पुरबाश होता है, अंदर से भी रूह से भी पुरबाश होता है। जिस्म तो होता ही है लेकिन रूह से भी पुरबाश होता है। इसका अंग जो क्या कहता है, अल्लाह तेरा शुक्र है, एक एक पूरा इसका शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ने मुझे रोटी खिलाई है, अल्लाह ने मुझे खाना दिया। और मेरे भाई दूसरी क्या करता है, अगर ये जिस्म की बुनियाद पे जिंदगी गुजार रहा है, इसकी हर वक्त नजर क्या होती है, मुकाबलाबाजी पे होती है। किस पे होती है मेरे भाई, जाहिर बात है, मेरे को बहुत आ जाए, मेरे को बहुत आ जाए, मेरे को बहुत आ जाए, कंपटीशन, उसकी वजह से हसद भी पैदा होता है, उसकी वजह से तासुब पैदा होता है, उसकी वजह से लड़ाई पैदा होती है, झगड़े पैदा होते हैं। ये 2 निशानियां मेरे भाई, अगर बंदा इस पेट की बुनियाद पे जिंदगी गुजारे तो हल क्या है मेरे भाई, सिर्फ पेट की बुनियाद पे जिंदगी ना गुजारे, बस ये हल है।
کیونکہ آپ کے میرے بھائی کیا ہوتے ہیں، 4 محکمے ایک انسان کے، اس میں سے پیٹ ایک ہے، سمجھ رہے ہیں، دوسرا روح ہے، روح، اور تیسرا دماغ ہے، علم، تاکہ آپ کو علم ملے اور اس کی بنیاد پہ آپ کچھ فیصلے کر سکیں، اور چوتھا ہے رشتے، تعلقات ہیں۔ تو میرے بھائی کتنے ہی ماں باپ ہیں جو پیسے کی دوڑ میں بچے کے ساتھ وہ وقت نہیں بتا پائے جو ان کو بتانا چاہیے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آئی، یہ شکایت آئی کیونکہ وہ جب صحابہ بھائی بھائی بنے نا، مہاجرین اور انصار بھائی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے بے معاف فرمائے، ابو دردہ کے ساتھ شاید بھائی بنے، اللہ کے بے معاف فرمائے، لیکن تھے سلمان فارسی۔ تو وہ جب بھائی بنے تو اس وقت ابھی پردہ نہیں چلا تھا، تو انہوں نے دیکھا ان کی جو بیگم ہے وہ زیادہ تیار نہیں ہوتی ہے، بالکل رف سی ہے، کپڑے عجیب و غریب پہنے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی یہ طریقہ مسلمان کا تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کیا فائدہ، میرا شوہر دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، دن کو کیا کرتا ہے؟ اچھا یہاں پہ ابھی روزی روٹی کی بات نہیں ہے، یہاں پہ کیا بات ہے بھائی، دین کی بات ہے۔ دن کو روزے دار ہوتا ہے، رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی میں کس کے لیے تیار ہوں؟ آ رہی سمجھ؟ یعنی میرے لیے اس کے پاس ٹائم ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری آنکھوں کا، تمہارے بالوں کا، ہر چیز کا حق ادا کرنا ہی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات تمہیں رسول اللہ نے کہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، رسول اللہ سے میں نے سنی تو نہیں ہے، لیکن یہ مجھے ایسا لگتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا تمہارا بھائی سچ کہتا ہے، بالکل صحیح کہتا ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، یعنی سارا کچھ تو نے پورا کیا ہوا تھا روح کے بعد، لیکن رشتوں کا پورا نہیں کیا۔ تو یار یہاں پہ تو نمبر پورے ملے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، 0 مل کے ہو سکتا ہے یہ بھی خراب ہو جائے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، کوٹا پورا کرنا ہوتا ہے، 25 25 25 25، ہر ایک کا کوٹا پورا کریں، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، جانور سے کیا ہے، یہ بڑا ہو جاتا ہے۔ نہیں تو اگر نہیں ہے تو پھر تو کس لیول پہ زندگی گزار رہا ہے، تو جانور کی سطح پہ ہی ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے اس سے بھی کیا ہے، کیونکہ جانور کی جب سطح وہ گرتا ہے نا بندہ، تو میرے بھائی ظاہری سی بات ہے اس کے اندر کیا برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ برائیاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ جانوروں میں بھی ہوتی، وہ جانوروں میں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد حیات کی بنیاد پہ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسی کائنات کی ہر ایک ذرہ، ہر ایک شے کوئی نہ کوئی مقصد کے لیے ہے، اور اپنے مقصد کو وہ پورا کر رہی ہے، اللہ ہمیں بھی اپنے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کیا ہوتی تھی کہ یا اللہ جیسے پوری کائنات میں امن ہے، ویسے ہی مجھے انسانوں کے درمیان میں امن قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یعنی جیسے پوری کائنات میں کیا ہے، ہر جگہ پہ ایک امن ہے، ایک سکون ہے، یعنی ہر چیز اپنا اپنا کام پورا کر رہے ہیں، لیکن یہ انسان اپنا اپنا کام پورا۔ تو یا اللہ مجھے ایسی کائنات بنانے کی توفیق دے جہاں پہ انسان بھی وہی کریں جیسے پوری کائنات کر رہی ہے، سبحان اللہ، اور یہ دونوں مل کے اس کائنات کو کیا کر دے، پورا امن کر دے۔ یہی اللہ کا مقصد ہے، اور آپ کو پتا جیسے یہ امن ہوگا دنیا ختم، کیونکہ وہ دنیا کا اینڈ ہے۔ جیسے پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، وہ دنیا کا کیا ہے، وہ اینڈ ہے، کیونکہ دنیا کا امتحان ختم ہو گیا، آزمائش، کیونکہ پوری دنیا میں امن آ گیا۔ اور اس کے فوراً بعد کیا ہے میرے بھائی، یاجوج ماجوج وغیرہ سب نے آنا ہے، اور وہ دنیا ختم ہو جانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد حیات کے مطابق اپنے زندگی کے فیصلے کرنے کی، اپنی تمنائیں رکھنے کی، اپنی خواہشات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کر اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔